اور ایک بات اور بتا دوں، جتنی جنگیں اسلام کے لیے منسوب کی جاتی ہیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، آپ نے بڑا نام سنا ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ یہ جنگیں اسلام نے نہیں لڑیں۔ جنگ لڑنے کے لیے کفار و مشرکین آئے ہیں، اسلام نے تو دفاع کیا ہے جب ان کے گھر پر چڑھ کر۔ اسلام نے جنگ نہیں لڑی ہے، اسلام نے تو دفاع کیا ہے، جب کوئی ہمارے گھر پہ چڑھ کے آئے گا تو ہم اپنی حفاظت کریں گے۔ اسلام نے جنگ نہیں کی ہے، اور اگر جنگ کی بھی ہے اسلام نے تو صرف اس پر کی ہے، جتنی جنگیں ہیں آپ ان کے وہ پڑھ لیجئے گا تاریخ، تو اسلام کی جتنی جنگیں ہیں آقا کے بعد بھی اور آقا کے زمانے میں بھی صاف آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی جنگ شریعت کے مطابق ہے۔ آقا نے ہمیشہ مظلوموں کی حمایت میں ظلم کے خلاف جنگ لڑی ہے، ہمیشہ یہ کہا ہے کہ تم جو مال و متاع لے کر اکٹھا کر کر بیٹھ گئے ہو، یہ عوام کا حق ہے، عوام بھوکی نہیں مرنی چاہیے، عوام کا حق عوام کو ملنا چاہیے، حکومت ایسی ہونی چاہیے، اقتدار ایسا ہونا چاہیے، پیشوا آپ کا ایسا ہونا چاہیے، یہی اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ ایک جملہ کہہ کر جا رہا ہوں، یاد رکھنا، جتنی اسلام کی جنگوں کا ذکر ہوتا ہے وہ سب غیروں سے لڑی گئیں، وہ سب، جملہ سن لیجئے گا، وہ سب کس سے لڑی گئی ہیں؟ غیروں سے۔ لیکن جنگ جمل، جنگ صفین اور یہ جنگ کربلا، یہ غیروں سے نہیں لڑی گئی ہیں۔ آج جو آپ کے اوپر الزام ہے، ہمارے اوپر جو الزام ہے کہ اسلام آتنکوادی ہے، اسلام آتنکواد سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے پھیلا ہے، ان کے لیے تماچا ہے یہ جنگیں، کہ سمجھ لو کہ ہم جب غیر کو ظلم سے روک سکتے ہیں تو اگر ہمارے اندر بھی کوئی ظالم ہوگا تو ہم یا تو اسے روکیں گے یا اپنی قربانی دے دیں۔ یہ جنگ یہ ثابت کرتی ہیں کہ جنگ، اور حقیقت یہ ہے کہ آج جنگ آپ کی غیروں سے نہیں ہے، آپ کی جنگ اپنوں سے ہے۔ اپنے اندر باطل پیدا ہو گئے ہیں، باطل پرست لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو پوری چیزوں کو نگل گئے ہیں۔ حکومت کا مطلب اقتدار ایسا بنا لیا ہے کہ تلوار کی بیس پہ، ہاں بنی امیہ نے تلوار کی بیس پہ حکومت کی ہے، جس کا اسلام سے قطعاً نہ کل کوئی تعلق تھا نہ آج کوئی تعلق، لیکن ہم نے اسے اسلام کی جنگیں سمجھ لی۔ آج اس ہندوستان کے اندر میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ جتنی اچھی زندگی ہم مسلمانوں کی ہے، وہ نامور جو مسلم ممالک ہیں ان میں اتنی اچھی زندگی ہے ہی نہیں، خوف کے سائے میں ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے افغانستان میں کون لڑ رہا ہے، عرب میں کون لڑ رہا ہے، پاکستان میں کس سے جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اسلام کا مطلب امن ہے۔ خواجہ غریب نواز نے جو یہاں پیغام امن کا دیا تھا، اگر صرف اسے ہی سمجھ لیتے اور یہ جنگ و جدال کو سمجھ لیتے کہ اسلام امن چاہتا ہے، جنگ نہیں چاہتا، رحمتیں چاہتا ہے، اسلام رحمتوں کا نزول چاہتا ہے، رحمتوں میں رہنا چاہتا ہے، اسلام کے معنی ہی امن ہیں۔ ہم تو ایک دوسرے سے سلام کر کے امن کا پیغام دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے اندر ہی جو پیدا ہو گئے ہیں، آج جب سے یہ جنگ جمل، جنگ صفین آگے بڑھتے جب یہ صفین میں تبدیل ہوئی اور صفین سے کربلا تک پہنچی، تو ہمیشہ یاد رکھیے اس صفین میں بھی فرعونیت موجود تھی اور دور یزید میں بھی فرعونیت موجود تھی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے علامہ یا بادشاہ اپنے آپ کو اللہ بھی کہلوا لیتی ہیں۔ فرعون نے کیا کیا؟ اللہ کہلوایا۔ شداد، نمرود، اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، ان باطل پرستوں کے سامنے اپنے میں بہت سے لوگوں نے رسالت، رسول بننے کا دعویٰ کر دیا۔
کیا یا نہیں کیا؟ قادیانی مثال ہے اب اس دور کی، کوئی اللہ بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی رسول بننے کا دعویٰ کر رہا ہے. اے حسین علیہ السلام تمہاری عظمتوں کو سلام. ازل سے لے کے ابد تک کوئی حسین بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اگر حسینی کردار ہم رکھنا چاہتے ہیں تو حسین کا نام لے کر اسی کردار کو ہم پیش کریں، اپنی قربانیوں کے لیے تیار. اور 22,000 کے لشکر سے یہ 72 لوگوں کی محفل کبھی نہ دبی ہے نہ دبے گی. 22,000 بھی ہمارے مقابلے پر رہیں گے تو ہم یا حسین کہہ کر نعرے لگاتے رہیں گے، تعزیے نکالتے رہیں گے.